عید کی نماز میں جو ایکسٹرا تکبیرات کہی جاتی ہیں تو وہ کتنی بار کہی جاتی ہیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 6 ایکسٹرا تکبیر ہیں، بعض کے نزدیک 11 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، اور بعض کے نزدیک 12، اور مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی دلیل دکھا کر، ایک آدھ حدیث دکھا کر دوسرے لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں طبقہ حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ صحیح ہے۔ میں کسی مخصوص طبقے، کسی مخصوص مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ ایسا کہنے والا شخص کسی بھی مسلک، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر ایک اسکول آف تھاٹ کے پاس اپنی دلائل موجود ہیں، اور قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے دلائل موجود ہیں، اور اوتھینٹک روایت اور حدیثیں اور دلائل موجود۔ تو اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ سے 12 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں، اور بھی روایتیں ہیں۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو مسعود الانصاری، ابو موسیٰ الاشعری، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان صحابہ سے 6 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حق اور باطل کا معیار بنا لیا جائے۔ تو اس مسئلے کو لے کر یا اس جیسے دوسرے فروعی مسائل کو لے کر امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب عوام کیا کریں؟ جو اختلاف ہے علماء کے درمیان دلائل کی بنیاد پر، تو عوام کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ تو یاد رکھیں کہ عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ جو شخص جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے مطابق عمل کرے، اور اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ کو، تو سب سے پہلے میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اس کو میں تھوڑے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، یعنی عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی جس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس فرق یہ ہوگا کہ اس عید کی نماز میں 6 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور اس کی صورت کیا ہوگی یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ سب سے پہلے نماز جب شروع کی جائے گی تو تکبیر تحریمہ سے شروع کی جاتی ہے، یعنی جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور نماز شروع کی جاتی ہے، عام نمازوں میں ہر دن جس طرح کیا جاتا ہے، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز شروع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح عام نمازوں میں اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اور اب ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع نہیں کریں گے عید کی نماز میں، بلکہ جو پہلی رکعت ہوگی اس میں قرات شروع کرنے سے پہلے ہم 3 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے ثنا پڑھ لی ہے، اب ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلی ایکسٹرا تکبیر کہیں گے، وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تک، اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں، ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہوئی آپ کی سب سے پہلی ایکسٹرا تکبیر۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ آپ کی 2 ایکسٹرا تکبیر مکمل ہوئی، اور پہلی رکعت میں اب تیسری آخری تکبیر، ایکسٹرا تکبیر کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر اب ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرات شروع کرنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے، اور اس 3 تکبیر کہنے کے بعد اب قرات شروع کر دینا ہے۔ تو اب آپ کو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اگر پڑھیں تو بہتر ہے، سنت ہے، لیکن اگر نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کوئی بھی سورت، چھوٹی سی سورت ملا لیں، وہ کافی ہے۔ تو قرات کرنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔
جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اب ڈائریکٹ قرات شروع کرنا ہے. اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے آپ. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے. دوسری رکعت میں اگر سورۃ الغاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، سنت عمل ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی سورت یاد ہو چھوٹی سی وہ ملا لیں. اس طریقے سے قرات آپ کی مکمل ہو جائے گی. پھر قرات مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے اور 3 ایکسٹرا تکبیر کہنی ہے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا کر سورت پڑھ لی، قرات کر لی. اب آپ کو پھر کہنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے. پھر یہ ہو گئی آپ کی دوسری رکعت میں پہلی ایکسٹرا تکبیر. اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے. اس طریقے سے آپ کی 6 زائد تکبیر مکمل ہوئی. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر آپ نے مکمل کر لی، جو کہ ٹوٹل 6 تکبیریں ہو گئی ایکسٹرا تکبیر. تو 3 تکبیر کرنے کے بعد کہنے کے بعد دوسری رکعت میں اب آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے. پھر رکوع میں جا کر رکوع سے پھر اٹھنا ہے، پھر سجدے کرنے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. جس طریقے سے عام نماز میں کیا جاتا ہے ویسا ہی آپ کو کرنا ہے. تو یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب یہ عید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی. اب عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے. جمعے کی نماز میں خطبہ دینا یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیے. پچھلی ویڈیو میں نے جمعے کے خطبے کو واجب کہہ دیا تھا، بلکہ یہ واجب نہیں شرط ہے. یعنی اگر جمعے کا خطبہ نہ دیا گیا تو جمعے کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. لیکن عیدین کی نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے کہ اگر کسی نے خطبہ نہ بھی دیا تب بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن بہرحال سنت کو ادا کرنا ہی بہتر ہے. تو اب آپ میرے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پر مختصر سا خطبہ پوسٹ کر دیا ہے. بالکل مختصر ہے، شارٹس خطبہ ہے. اس کو اگر آپ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، اور یاد نہ کر سکے تو دیکھ کر پڑھ لیں. اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آئی بٹن میں نے اس کی لنک دے دی ہے. اس طریقے سے عید کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 6 زائد تکبیر کہی جا رہی ہیں، ایکسٹرا تکبیر جو کہی جا رہی ہیں، جو پہلی رکعت میں 3 بار قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 ایکسٹرا تکبیر کہی جا رہی ہیں، تو ان کے درمیان کتنا گیپ ہو، کتنا وقفہ ہو. تو یاد رکھیں کہ ان کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ جس میں ہم آسانی سے 3 بار سبحان اللہ کہہ سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ ہو. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو نماز عید ادا کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے. تو عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ تقریباً جب گزر جائے تو اس کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی وقت سے عید کی نماز کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے. تو آپ کو اس ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اسی متعین ٹائم کے اندر آپ کو عید کی نماز ادا کرنی ہے. اب جہاں تک رہا مسئلہ 12 تکبیرات کا، کہ جن حضرات کے نزدیک 12 تکبیرات مسنون ہیں، جس طرح شافعی اسکول آف تھاٹ میں ہیں اور اہل حدیث حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی 12 تکبیرات ہیں. تو بہرحال اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے، تو اس کو بھی میں آپ کو بریفلی بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 تکبیر کہی جائیں گی قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر توجیہ یا ثنا پڑھنا ہے. اس کے بعد 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے. 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے. اور ہر تکبیر کے درمیان یہ مسنون طریقہ ہے ان کے نزدیک کہ آپ یہ دعا دل میں پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد قرات شروع کرنی ہے، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں. پھر جب دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب قرات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اور مزید ایکسٹرا 5 تکبیر کہنی ہے.
جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے کہا. پھر جب آپ 5 تکبیر سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اب قرات کرنی ہے، رکوع سجدے کرنے ہیں، جس طریقے سے عام نماز میں کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے. تو ٹوٹل 12 تکبیریں پوری ہوئی، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. اور اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اکثریت مسلمانوں کی اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتی ہے، تو اس کے اعتبار سے جو طریقہ میں نے پہلے بتایا اس کو آپ فالو کریں. اور میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ آپ خواہ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے. اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا. کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے. ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے. یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے. آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے. تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے. اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے. اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں. اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے. یہ دین ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی کے. یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے. اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے. اب پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے کا، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے. اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ. تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے. فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا. وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے. اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا. تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی. بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے. اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے. اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا. وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا. ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا. بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے. وہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر. صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے. اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے. فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے. اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں. منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے. تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.
ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی. اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ. سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے، وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں. جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا. یہاں تک کہ خود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی. اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی. تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے. اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے. اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا. 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے. یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے،
کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا. ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا. یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا. مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے. وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو. اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ. آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی.